ارض و سمان ابو ذر سے بڑھ کر کوئی دل کا سچا کوئی نہ دیکھا ہوگا، فرمان نبی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عامر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد اسٹوڈیو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ودان نامی بستی قبیلہ غفار رہائش پذیر تھا، اور اس بستی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، اس لیے کہ عرب کے تاجروں کے قافلے شام یا دیگر ممالک کو جاتے ہوئے یہیں سے گزرتے۔ قبیلہ غفار کی معیشت کا دار و مدار بھی اسی آمدن پر تھا جو عرب کے تاجروں کے یہاں قیام کے وقت انہیں حاصل ہوتی تھی۔ اگر تاجر یہاں خرچ کرنے سے گریز کرتے تو قبیلہ غفار کے لوگ لوٹ مار شروع کر دیتے، جو چیز بھی ان کے ہاتھ لگتی اسے اپنے قبضے میں کر لیتے۔ جندم بن جنادہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، جن کی کنیت ابو ذر تھی۔ انہیں جرات، دانش مندی اور دور اندیشی میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ انہیں شروع ہی سے ان بتوں سے دلی نفرت تھی جنہیں ان کی قوم پوجا کرتی تھی۔ انہیں اس بات کا بھی شدت سے احساس تھا کہ عرب اس وقت عقیدے خرابی اور دینی فساد کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ ایک ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے منتظر تھے جو لوگوں میں شعور پیدا کرے، انہیں حوصلہ دے اور پھر انہیں گمراہی کی اتھاہ تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور علم و ہدایات کی روشنی کی طرف لا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ مکہ معظمہ میں نئے نبی کا ظہور ہو چکا ہے تو انہوں نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ آپ ابھی مکہ معظمہ میں جائیں، سنا ہے وہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ آسمان سے اس پر وحی بھی نازل ہوتی ہے۔ وہاں جا کر غور سے ان کے تمام حالات کا جائزہ لینا، جو بھی اس وقت وہاں رونما ہو چکے، بالخصوص یہ پتہ کرنا کہ ان کی اصلی دعوت کیا ہے۔ اپنے بھائی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جناب انیس مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، غور سے آپ کی باتیں سنی اور وہاں کے حالات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد واپس لوٹ آئے۔ جناب ابو ذر غفاری نے بڑی شفقت و محبت سے انہیں خوش آمدید کہا اور بڑے اشتیاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال شروع کر دی۔ تو جناب انیس نے بتایا کہ اللہ کی قسم میں نے بچشم خود دیکھا ہے کہ وہ تو لوگوں کو اچھے اخلاق کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو پر ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ سننے والا وجد میں آ جاتا ہے اور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو انتہائی مربوط ہوتی ہے، لیکن اس پر شعر گوئی کا اطلاق بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی سے دریافت کیا کہ نئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق لوگوں کی کیا رائے ہے، تو انہوں نے بتایا کہ عام لوگ انہیں جادوگر، نجومی اور شاعر سمجھتے ہیں۔ یہ باتیں سن کر جناب ابو ذر فرمانے لگے، پیارے بھائی، آپ کے بیان سے دل کو تشفی نہیں ہوئی۔ اب آپ میرے اہل و عیال کا خیال رکھیں، اب میں خود صحیح صورتحال کا جائزہ لینے وہاں جاتا ہوں۔ جناب انیس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ضرور جائیے، آپ کے بعد بھی اہل خانہ کا خیال رکھوں گا، لیکن اہلیان مکہ سے ذرا محتاط رہنا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ارادہ اور پانی کا زاد رہا اور پانی کا ایک چھوٹا سا بشکیزہ اپنے ہمراہ لیا اور
دوسرے ہی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ پیدل مسافت طے کرتے ہوئے مکہ معظمہ میں پہنچے، لیکن قریش کے مکہ سے خوف زدہ تھے، اس لیے کہ انہیں پہلے سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلچسپی لیتا ہے، قریش اس کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے، تو یہاں کسی کو جانتا نہیں، اگر کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو ممکن ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہو اور میرے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو۔ دن بھر انہی خیالات میں غلطاں و پریشان رہے۔ رات ہوئی تو وہیں مسجد میں لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان پر نظر پڑی تو سوچا یہ تو کوئی اجنبی مسافر معلوم ہوتا ہے۔ ان کے پاس آئے اور گھر چلنے کی دعوت دی تو وہ آپ رضامند ہو گئے۔ گھر میں ان کی خوب خاطر تواضع لیکن مکہ معظمہ میں آمد کا سبب دریافت کرنے کی عمدن گریز کیا۔ جناب ابو ذر نے بڑے آرام سے وہاں رات بسر کی۔ صبح ہوئی تو اپنا سامان لے کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ دوسرا دن بھی یوں ہی گزار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ رات ہوئی تو مسجد میں ہی لیٹ گئے۔ دوسری رات پھر حضرت علی نے انہیں مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا تو خیال کیا اس مسافر کو آج بھی اپنی منزل نہیں ملی، اسے پھر اپنے ہمراہ گھر لے گئے اور دوسری رات بھی خوب ان کی مہمان نوازی کی، لیکن مکہ معظمہ میں آمد کی وجہ پوچھنے سے گریز کیا۔ جب تیسری رات ہوئی تو حضرت علی نے مہمان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں آمد کا مقصد کیا ہے؟ تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ میری صحیح رہنمائی کریں گے تو میں اپنے دل کی بات بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی نے ان سے وعدہ کر لیا تو انہوں نے بیان کیا کہ میں دور دراز سفر طے کر کے یہاں محض اس لیے آیا ہوں کہ اس عظیم و شان ہستی کی زیارت کروں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے کانوں سے ان کی باتیں سنوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو خوشی سے ان کا چہرہ دمک اٹھا اور فرمایا، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کی۔ پھر رازدارانہ انداز میں ارشاد فرمایا کہ کل صبح میرے پیچھے پیچھے چلتے آئیں گے، اگر میں راستے میں کسی مقام پر کوئی مسئلہ محسوس کروں تو رک جاؤں گا، لیکن آپ ایسا ایسا چلتے رہیں، جب کسی کے گھر میں داخل ہو جاؤں تو آپ بھی بے دھڑک میرے پیچھے اندر آ جائیں۔ دوسرے دن صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے مہمان کو ہمراہ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق حضرت علی کے پیچھے ہو رہے نہایت احتیاط کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ بالآخر رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں جناب ابو ذر غفاری کو سب سے پہلے یہ شرف حاصل کیا کہ انہیں مذکورہ الفاظ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اور سلام کا یہی انداز مسلمانوں کا رائج ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن مجید سنایا۔ اسی مجلس میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ چوتھے پانچویں صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی۔ دیگر واقعات مختصر انداز میں اب انہیں زبانی بیان کیے جاتے ہیں۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت اقدس میں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی بنیادی مسائل اچھی طرح سمجھا دیا اور قرآن مجید کی بعض اجزاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم حاصل کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت بھرے انداز میں مجھے یہی تلقین کی کہ اب یہاں اپنے مسلمان ہونے کا کسی کو نہ بتانا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو کہیں آپ کو اس کے جرم تلاش میں قتل نہ کر دیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مکہ سے روانگی سے قبل ایک مرتبہ ضرور قریش کے روبرو کلمہ حق بیان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جذبات دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ایک روز میں مسجد میں گیا، دیکھا کہ قریش آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں۔ چپکے ان کے درمیان جا کر کھڑا ہو اور اچانک بآواز بلند کہا، خاندان قریش، میں صدق دل سے اقرار کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابھی میرے یہ کلمات ان کے کانوں کو ٹکرائے تھے کہ وہ بھڑک اٹھے اور مجھے بے دریغ مارنا شروع کر دیا۔ قریب تھا کہ میری موت واقع ہو جاتی۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے میری حمایت میں اٹھے اور ان کے درمیان حائل ہو گئے اور کہنے لگے، عقل کے اندھو، کیا تباہی تمہارا مقدر بن چکی ہے؟ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہے؟ جب مجھے ہوش آئی تو زخموں سے نڈھال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گفتگو بے حالت دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوا۔ فرمایا، میں نے تجھے ابھی اسلام کے اعلان کرنے سے روکا نہیں تھا۔ میں نے عرض کی، حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً مجھے روکا تھا، لیکن میری دلی تمنا تھی کہ میں مشرکین کے نرغے میں ایک مرتبہ اسلام کا اعلان کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کے پاس چلے جائیں، یہاں جو آپ نے سنا دیکھا جا کر انہیں بتلائیں اور انہیں اسلام دعوت دیں، شاید آپ کے ذریعے انہیں فائدہ ہو اور ان کی کایا پلٹ جائے اور آپ عند اللہ اجر و ثواب حاصل ہو۔ جب آپ کو یہ خبر ملے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے غلبہ حاصل ہو چکا ہے تو سیدھے میرے پاس چلے آنا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی قوم کے پاس آیا۔ جب میں اپنی بستی میں پہنچا، سب سے پہلے مجھے میرا بھائی ملا۔ پوچھا کہ یہ سفر کیسا رہا اور کیا کچھ حاصل ہو گیا۔ میں نے بتایا کہ عزیز بھائی، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی بنیادی تعلیمات حاصل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا۔ میری باتوں سے متاثر ہو کر میرا بھائی بھی مسلمان ہو، کہنے لگا، بھائی جان، میں آپ کا دین اختیار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم دونوں اپنی والدہ کے پاس انہیں خدمت میں اسلام کی دعوت پیش کرتے تو وہ بھی فوراً اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہو کر فرمانے لگی، بیٹا، تمہارے دین بے نیاز نہیں رہ سکتی۔ وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اس روز یہ مومن گھرانہ قبیلہ غفار اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلانے میں ہم تن مصروف ہو گیا۔ ان کی دعوت میں متاثر ہو کر قبیلہ غفار دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور باقاعدہ یہاں نماز کا انتظام قائم کر دیا گیا۔ چند افراد نے یہ کہا کہ اس وقت اپنی آبائی دین پر قائم رہیں گے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف نہیں لے جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہے، قبیلہ غفار اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرے اور قبیلہ بنو اسلم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنی بستی میں مقیم رہے یہاں تک کہ بدر، احد اور خندق کے غزوات رونما ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے
آئے اور یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کر رہے۔ ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہنے لگے۔ کس قدر خوش نصیبی ہوئی یہ سعادت وافر مقدار میں آپ کے حصے میں آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملہ آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، وقت کے ملاقات مصافحہ کرتے اور خوشی کا اظہار کرتے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رحلت فرما گیا تو جناب ابو ذر غفاری بے چین رہنے لگے، کیونکہ مدینہ طیبہ کا کے وجود اقداس سے خالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس مبارک کی روشنی سے محروم ہو چکا تھا، لہذا آپ وہاں سے ملک شام کی طرف کوچ کر گئے۔ خلافت صدیق و فاروق رضی اللہ عنہ وہیں مقیم رہے، لیکن خلافت عثمان رضی اللہ عنہ کی دمشق کی طرف کوچ کر گئے۔ وہاں مسلمانوں کو یہ حالت اعزاز دیکھی اور بے نیازی جاو جلال کے دلداد ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کی یہ حالت آپ بہت پریشان ہوئے۔ بالآخر حضرت عثمان نے انہیں مدینہ منورہ بلا لیا تو آپ وہاں تشریف لے آئے۔ یہاں آ کر آپ نے دیکھا کہ لوگ دنیا کی طرف پوری طرح راغب ہیں تو بہت زیادہ قبیدہ خاطر ہوئے اور بڑی سختی سے لوگوں کی تنقید شروع کر دی کہ جس سے عام لوگ بھی بہت تنگ آ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عثمان نے انہیں ربضہ بستی میں منتقل ہو جانے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ کے نزدیک ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ آپ لوگوں کو الگ الگ تھلگ ہو کر اس بستی میں زندگی کے دن پورے کرنے لگے۔ یہاں آپ نے دنیا سے بالکل نیاز ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابین کی نقش میں چلتے ہوئے دنیا اور آخرت کو ترجیح دی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک شخص گھر میں داخل ہوا، چاروں طرف نظر دوڑائی، گھر میں کوئی سامان دکھائی نہ دیا۔ اسے تعجب سے پوچھا کہ ابو ذر آپ کا سامان کہاں ہے؟ فرمایا کہ ایک دوسری جگہ گھر ہے، اچھا سامان ہم وہیں بھیج دیتے ہیں۔ وہ شخص آپ کی مراد سمجھ گیا اور کہنے لگا ابو ذر رضی اللہ عنہ، جب تک آپ اس گھر میں ہیں یہاں رہنے کے لیے تو کچھ بھی سامان آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا گھر اصل مالک ہمیں یہاں رہنے کا نہیں دیا۔ ایک مرتبہ شام کے گورنر کو 3 دینار آپ کے پاس بھیجے اور یہ پیغام دیا کہ رقم آپ کی ضرورت سے استعمال کریں۔ آپ نے بڑی بے نیازی دینار سے واپس کر دی اور فرمایا کہ اپنے علاقے میں مجھ سے زیادہ کوئی مخلوق